لمن خاف مقام ربہ جنتان، اللہ دو جنتیں عطا فرماتے ہیں، دو جنتیں، ایک جنت تو ہوگی مرنے کے بعد، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی زندگی بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ غلط کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، جنت کا مزہ دنیا کے اندر بھی آنے لگتا ہے، ذرا قدم اٹھا کے تو دیکھیں۔ میں نے عرض کیا بہت آسان راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں بنایا اس لیے کہ اللہ تم کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تم کو عذاب دے، اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا۔ ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خواہ وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، سبھی کو اللہ نے بنایا، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور سبھی کو اللہ کہتے ہیں کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو، جہنم کے لیے نہیں۔ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جنت بنا دی جاتی ہے اور ایک جہنم۔ دیکھ تیرے لیے ہم نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اس راستے پہ چلے گا تو جنت تیرے لیے، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جنت چھوٹی ہو گئی، کہاں سے ملے گی جنتیں ہمیں؟ اللہ نے بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی جنت بنا دیتے، اس آدمی کی یہ جنت۔ تو میں نے عرض کیا بڑے مزے کی زندگی، قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا، ایک جگہ پر نہیں، بار بار بیان کیا۔ ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہے، لا یعد ولا یحصا، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اس کی نعمتیں کیا کیا ہے۔ اور وہاں پر اللہ نے ایک چیز عورتوں کی شکل میں پیدا کیا۔ مولانا فرماتے تھے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے عورتوں کی طرف، اس لیے قرآن نے جنت کی عورتوں کا بھی تذکرہ بار بار کیا۔ وحور عین، وہاں پہ حوریں ہوں گی، واکواب، وہاں پر ایسی ایسی حوریں اور ایسی ایسی عورتیں ہوں گی جس کا تصور دنیا میں نہیں۔ آدمی دیکھے گا اس کے چہرے پر، اپنا چہرہ اس کے چہرے پہ نظر آئے گا، اس کے سینے کو دیکھے گا، اس کے سینے، اور وہ 70 کپڑے پہنے ہوئی، کتنے 70 کپڑے پہنے ہوئی، 70 کپڑے کے اندر اس کی یہ دیکھے گا، اس کے سینے کو کھال نظر آ رہی، کھال کے اندر گوشت نظر آ رہا، گوشت کے اندر سے ہڈی، ہڈی کے اندر دل، اور دل کے اندر اس کی محبت اچھلتی ہوئی نظر آ رہی۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، کہاں دنیا میں پھنس گئے؟ دنیا قیامت کے دن آئے گی اور کہے گی اے اللہ مجھے کسی جنتی کی جنت میں کسی کونے پہ جگہ دے دے۔ اللہ میاں کہیں گے تو گندی، اور تو کسی جنتی کے جنت میں تجھے جگہ دوں گا تو اس کی جنت بھی گندی، تو اس لیے تجھے تو کسی جگہ ہی نہیں ملے گی جس کے پیچھے صبح شام ہم کرتے ہیں۔ نبی جی نے ایک موقع پر ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی جی نے فرمایا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ صحابہ تو بڑے باادب تھے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول ہی کو معلوم ہے۔ پھر نبی نے جو بات کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی، نبی اس کو 3 دفعہ سوال کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جنت میں جا کر سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ یہ دکانداروں کو اگر کہا جائے کیا کرو گے، یہ تو کہیں گے جنت میں جا کے دکان ہی کھولیں گے جا کے۔ نبی جی نے 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے تم جنت میں پہنچنے کے بعد کام کرو گے، اپنی جنت کی عورت کے ساتھ تم معانقہ کرو گے۔ کتنے دن کا کرو گے؟ اللہ و رسول عالم۔ نبی جی نے کہا 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا۔ کتنے سال کا؟ دنیا کی زندگی بھی 70 سال کی نہیں۔ ہاں کہاں بھٹک گئے ہم؟ تبلیغ میں یہی کہا جا رہا
ہم بھی سیدھے رخ پر آئے اور ساری انسانیت کا سیدھا رخ لوگوں کا کریں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ آپ سے بھی خوش، ان سے بھی خوش۔ ایک موقع پہ نبی جی نے فرمایا، نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، اگر جنت کی عورتوں کے 2 یا 3 بال، صرف بال تو کالے ہوتے ہیں نا، 2-3 بال اگر دنیا میں دکھا دیے جائے، دنیا کا سینٹر بیچ کیا ہے؟ بیت اللہ، اگر بیت اللہ پہ کے اوپر دکھا دیا جائے ساری، اور دن وقت کیا ہے؟ 12 بجے کا، 12 بجے کا وقت ہے، سورج اپنے آفتاب سے نکلا ہوا ہے، عجیب اس کی روشنی بدل گئی، کیا ہو گیا؟ روشنی بدل گئی، سورج کی روشنی ختم، یہ کیا ہو گیا؟ نبی جی نے فرمایا، وہ کیا مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی عورتوں کے 2-3 بال ہوں گے کہ جنت کی وہ جو ہے دنیا کے سورج کی روشنی میں مدھم پڑ جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر خوشبو، پوری دنیا کے اندر خوشبو، مدنی مسجد کے اندر بیٹھ کے خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو، یہ کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا وہ 2-3 بالوں کی خوشبو ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے جب بالوں کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی، اور بالوں کے اندر تو روشنی نہیں ہوتی، روشنی تو چہرے پہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اس کا چہرہ دنیا والے دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ 2-3 بال کی جگہ سارے بال دنیا میں دکھا دیا جائے پھر کیا ہو جائے؟ اللہ ایسا نہ کیا نہ کریں گے تاکہ یہ امتحان میں رہے کہ اللہ کی بات مان کر کون قدم اٹھاتا ہے اور اپنے مشاہدے پر کون چلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے 2 راستے بنا دیے، ایک راستہ کون سا ہے؟ جس پہ چل کر اللہ خوش ہوتے ہیں، جس پہ چل کر اللہ دنیا کو بھی بھلی بناتے ہیں، آخرت بھی شاندار بنے گی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے دنیا کے اندر سواری بڑی اچھی لگتی ہے، کیا جنت میں سواری ہوگی؟ نبی جی نے کہا ہاں سواری ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ سونے اور چاندی کی ہوگی، تجھے لے کر اڑیں گی جہاں تیرا دل چاہے گا۔ دنیا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سواری لے کر آدمی سونے چاندی کی آدمی کا دل چاہے گا کہ کوئی تفریح کی جگہ جایا جائے تو وہاں پر وہ دل کے اندر خیال آئے گا، صرف دل کا خیال، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل کا خیال، اس کے لیے سواریاں آ گئی اور اس کے لیے نظام بنا دیا گیا، اور یہ اس کے گھوڑے اڑے اور اس کی سواریاں اڑی اور آب کوثر کے پاس پہنچی، وہاں پر عجیب قسم کے محلات، عجیب قسم کے محلات، وہاں پر اس نے چکر لگایا، کوئی دروازہ ہی نہیں اندر جانے کے لیے، ایک طرف سے وہ جب داخل ہونا چاہے گا دروازہ خود بخود کھلے گا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ جنتیں تو ایسی ہیں کہ تم سے پہلے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ بعض جنتیں ایسی ہوں گی جو فضا کے اندر ہوں گی، اوپر فضا کے اندر ہوگی، یا رسول اللہ اس کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ نبی جی نے فرمایا پرندے اپنے گھونسلے میں کیسے جاتے ہیں؟ کہا ان کو وہ تو اڑتے ہیں۔ نبی جی نے فرمایا تم بھی اڑو گے اور اڑ کے اپنی جنت کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یا صحابہ سے نبی نے مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا وقال اللہ تبارک وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین وقال علیہ الصلاۃ والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مغبوط۔ صدق اللہ۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو اپنے اوپر ذرا غور تو کر لے کہ چند سال پہلے تو کہاں تھا۔
اگر تیری عمر اس وقت 50 سال ہے تو 51 سال پہلے تو کہاں تھا؟ 40 سال کی عمر ہے تو 41 سال پہلے تو کہاں تھا؟ تیرا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا۔ یہ انسان کو کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے بخشا۔ اور کیوں دیا اللہ نے وجود؟ اور دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے پیدا کیا گیا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، نبتلیہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سامنے دو راستے دکھا دیے۔ ایک راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور جس کا نتیجہ جنت کی شکل میں ملے گا، اور دوسرا راستہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اپنی منشاہی زندگی کو گزارنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبتلیہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ نے تمہیں موت دی۔ موت اور زندگی کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون اور برے اعمال کرنے والا کون، اللہ کو راضی کرنے والا کون اور اللہ کو ناراض کر کے جانے والا کون۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ نے دو راستے کھول دیے، ایک انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتایا، اور دوسرا راستہ یہ شیطان دکھاتا ہے۔ شیطان وعدے نہیں کرتا، صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے جو حکم ہے اس کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر وعدے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھو گے دنیا کے اندر یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا، روزہ رکھو گے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے تقوی ملے گا، اور تقوی کی برکت سے تمہاری پریشانی دور ہوگی، اور تقوی کی برکت سے تمہارے روزے کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں۔ مگر شیطان قیامت کے دن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب شیطان جہنم میں کھڑا کیا جائے گا، سارے اس کے متبعین، اس کے ماننے والے اس کے قریب جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی آج وہ تو مزے میں ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، تم بھی تو ہماری کوئی مدد کرو، ہم نے تمہاری بات کو مانا تھا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، شیطان وہاں پہ تقریر کرے گا جو قرآن نے ذکر کی ہے۔ شیطان کی تقریر جو جہنم میں جانے سے پہلے لوگوں کے، وہ تقریر جو کرے گا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں اور یہ لوگ جہنم میں، لوگ شیطان سے کہیں گے کہ کچھ تو کرو، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے تم سے کوئی وعدے تو کیے نہیں تھے، تم یہ کام کرو یہ کام کرو، میں نے تم سے وعدہ تو کیا نہیں تھا، تم نے تو اپنے خواہشات پہ عمل کیا، اب مجھے بلا بلا مت کرو اور مجھے کچھ نہ کہو، جو کیا تم نے اپنا خود کیا تھا، میں نے تم سے تو وعدہ کوئی نہیں کیا۔ بالکل صاف مکر جائے گا، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کیا اے نبی جی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دماغ آزاد، ہمارے جسم آزاد، ہمارے کان آزاد، ہماری جو مرضی کرے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ سارا اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے سمیعا بصیرا، اللہ نے تمہیں آنکھ دی کہاں استعمال کیا، اللہ نے تمہیں کان دیا کہاں استعمال کیا، اللہ نے تمہیں دل دیا کہاں استعمال کیا، ہر چیز کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دو راستے بتائے،
کتنے راستے؟ ایک راستہ کون سا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ایک اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے، اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو دنیا کے اندر بڑی خیر ہے۔ قرآن نے بہت سی جگہوں پر بتایا کہ جو اللہ کے احکامات کو مان کے چلے گا کیا ملے گا۔ بہت کچھ وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، میں ایک دو باتیں بتاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے وعدے۔ ایک وعدہ اللہ نے قرآن میں یہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد اور عورت، ذکر مرد، انثی عورتیں، جو مرد عورتیں جو اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ پر ایمان لائیں تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو تاکید اور ضرور بضرور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ یہ آخرت کی بہترین زندگی ہوگی؟ نہیں، دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ کس کو؟ جو اللہ کے حکم کو مانے اور نبی کی سنتوں پہ چلے، دنیا بھی بھلی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اور کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا، کون؟ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے کیا۔ ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 500 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ کتنے؟ پوری دنیا کی حکومت مل جائے، خدا کی قسم ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ نہیں اتروا سکتے، ساری حکومتیں، سارے مالدار مل جائے، مگر یہ آدمی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کی مدد کو اور فرشتوں کو اتروا چکا، اور مرتے وقت بھی 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے، اور اس کی جب روح نکل رہی ہے، ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کو میں آسمان پہ لے کے جاؤں۔ بڑا استقبال ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے آسمان پر؟ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہے، فلاں ابن فلاں دنیا سے مشقتیں برداشت کر کے آ جا رہا ہے۔ نبی جی نے کہا کہ چند لوگ تو یہ ہے کہ جنت کو چاہتے ہیں، اور میرے صحابہ میں سے چند ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ جنت کہتی ہے وہ کب آئیں گی میرے اندر، جنت کہتی میرے اندر کب آئیں گی۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا، جو اللہ کے احکامات کو مان کے زندگی گزارے، موت کے وقت میں بھی فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے، اور موت کے وقت میں فرشتے آ کر یوں کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چلو اللہ کی طرف، اللہ کو تم نے راضی کر لیا، اللہ تم سے راضی، اللہ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کر دیا، اور اللہ نے جنت والوں میں تمہارا شمار کر دیا۔ موت کے قریب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، وہ نہیں دیکھ رہے، مگر مرنے والا آدمی دیکھ بھی رہا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے فرشتے یہ دوسری آیت بھی پڑھ کے سناتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ ہم تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے دنیا میں، اور مگر تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، آج کے بعد سے تم ہم کو دیکھو گے، ہم تم کو دیکھیں گے، اور کہاں لے کے جائیں گے تم کو؟ اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے۔ وہ دربار کیسا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ اس کو پورا کریں گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اب جلدی کرو، اللہ کا دسترخوان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے، دنیا کی ساری چیزیں بڑی مشکل، اور دین تو بہت آسان ہے۔ الدین یسر،
دین بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے دین بنایا ایسا جو بہت آسان، اور اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل دین نہیں بنایا. کھانا کھانا ہے منہ سے کھانا کھو، پاؤں سے چلنا ہے تو پاؤں سے چلو. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت کچھ اور حکم دیتی ہے. ہاں نبی کا طریقہ دیکھ لو اور کچھ بھی نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے حکم کو اور نبی کی سنتوں کو دیکھ کر چلیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ زندگی بھی مزے کے ساتھ، موت بھی بڑے اطمینان کے ساتھ آ رہی ہے. دنیا والے تو رو رہے ہیں اور وہ خوشی خوشی دنیا سے خوشی خوشی جا رہا ہے، بڑے مزے کے ساتھ جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ جنت ابھی اس کو قبر میں لے جایا جا رہا ہے. لوگ تو دیر میں لے کے گئے، مگر جنت کا بستر فرشتوں نے آ کے جلدی سے پہلے ہی بچھا دیا. اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر پہلے سے بچھا دیا گیا، اور وہ جنت کے بستر کے اوپر جا کے لیٹ گیا، آرام سے لیٹ گیا، اور اس کا حساب کتاب ہوا، اور حساب کتاب میں بھی یہ کامیاب ہو گیا. پھر اس کو کہا گیا تو بالکل اطمینان سے سوتا رہے، اب تجھے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں. اور آج تک تو خطرہ تھا کہ تو کہیں غلط راستے میں نہ بھٹک جائے، مگر آج کے بعد سے تو نے جب اللہ کو راضی کر کے آ گیا، اب کچھ بھی نہیں. اب آرام کرتا رہے جب تک میدان محشر قائم نہ ہو جائے. اب یہ آدمی جب قیامت قائم ہوگی تو اب اس آدمی کو اٹھایا جائے گا اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے. فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے اور فرشتے اس کو استقبال کریں گے، اور پھر اس کے لیے فیصلہ ہوگا. جنت کا جب فیصلہ ہو گیا، فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ایک جماعت جنت کی طرف جا رہی ہے، فرشتے اس کی طرف آ گئے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم. ایک زوردار استقبال ہو رہا ہے، ایسا استقبال کہ دنیا میں نہ کسی وزیر اعظم کا ہوا، نہ کسی صدر کا ہوا، نہ کسی کا ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوا پہلے کسی کا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا. فرشتے آئیں گے، کہیں گے چلو جنت کی طرف، اور جنت میں اس کو لے کے جائیں گے. اس کے جنت میں جانے سے پہلے اور جنت کے دروازے تک کیا کچھ ہوگا میں عرض نہیں کر سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بہت کچھ ارشاد فرمایا. جب جنت کے دروازے پہ پہنچا، جنت کا دروازہ دیکھ کر حیران رہ گیا. ایسا خوبصورت دروازہ. بعض روایت میں آتا ہے 70 سال تک جنت کا دروازہ ہی دیکھتا رہے. یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کا دروازہ بنا، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. 2 منٹ کے اندر دیکھ لیا، کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگتی، 2 منٹ 1 منٹ میں دیکھ لیا. 70 برس تک فرشتے اندر سے آئیں گے، کیا ہو گیا ابھی تک اندر داخل نہیں ہو رہے. کہہ رہے جنت دروازہ تو دیکھنے دو. بعض روایتوں میں آتا ہے لو کان الموت لما تفرحا، اگر موت ہوتی تو مارے خوشی کے دروازے کو دیکھ کر ہی کہ اس کا انتقال ہو جاتا، مگر وہاں پہ موت تو نہیں. اب اندر گیا، یہ اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہیں گی، کیا کچھ ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن نے ایک جملہ کہا اور حدیث نے ایک حدیث نبی نے فرمائی. قرآن نے اتنا کہا فلا تعلم نفس، اے جنتی، اے انسانوں، تمہیں جنت میں کیا کچھ ملے گا تمہیں دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا. اور نبی جی نے کہا کہ ایسی چیزیں ملیں گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ دنیا کے اندر کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کے بارے میں دیکھا، نہ کسی کا تصور اور نہ کسی کا ذہن وہاں تک جا سکے. اس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ.
اے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت ایسی بنائی ہے جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اور دنیا کے چند چیزوں کے خاطر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے اور آخرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا کچھ ہے وہاں پر؟ لوگوں نے مستقل اس کے اوپر احادیثیں جمع کی ہے، کئی جلدیں لکھی اس کے اوپر جنت، جو بہت تھوڑا سا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو انسان کی عقل میں آ سکتا ہے وہ تو نبی نے بتایا، جو عقل میں نہیں آ سکتا وہ نہیں بتایا. انسان کی سمجھ چھوٹی سی ہے دنیا کی. وہ ہے نا، یہ سونار کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو، اس میں تولا اور ماشا تلتا ہے. اس کے اندر کوئی لکڑی تولے، کوئی پتھر کو تولے گا؟ ٹوٹ جائے گا. انسان کی عقل اتنی سی، جنت کی نعمتیں بہت بڑی بڑی کہاں دنیا میں سمجھ میں آ سکتی ہے. ہاں اتنا کہا گیا کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، پھر ہم سے جو کچھ دیں گے پھر یہاں پر ملے گا تم کو، جس کا دنیا میں تمہارا تصور بھی نہیں تھا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارے کہتے ہیں دوڑنے کو، چلنے کو نہیں کہتے. جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا، جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے چلو نہیں بلکہ دوڑ لگاؤ. سارے کہتے ہیں دوڑنے کو. صحابہ نے ایسی دوڑ لگائی کہ قیامت تک ایسی دوڑ کوئی بھی نہیں لگا سکے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جنت کی طلب کے اندر، جنت کے شوق کے اندر دوڑ لگاتے چلے گئے. وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر میں نے عرض کیا کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا. تو ایک طرف تو ہمیں یہ کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک راستہ کون سا؟ وہ جنت کا راستہ ہے، جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے. اللہ دنیا کے اندر بھی اس میں خوش ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی انعامات دیتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ دو جنتیں عطا فرماتے ہیں. دو جنتیں، ایک جنت تو ہوگی مرنے کے بعد. کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی زندگی بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. غلط کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. جنت کا مزہ دنیا کے اندر بھی آنے لگتا ہے. ذرا قدم اٹھا کے تو دیکھیں. میں نے عرض کیا بہت آسان راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ نے تمہارے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ نے تمہیں بنایا اس لیے کہ اللہ تم کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تم کو عذاب دے. اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا. ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. خواہ وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، سبھی کو اللہ نے بنایا، سبھی اللہ کے بندے ہیں. اور سبھی علیہ السلام کو بھی اللہ نے اس امت کے فضائل سنائے اور انبیاء کو بھی سنائے. یہاں تک کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اس امت کے فضائل موجود ہیں. اس لیے نہیں کہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے بہت آگے، نہیں، اس لیے کہ یہ امت وہ کام کے لیے بھیجی جائے گی جو انبیاء علیہ السلام جس کام کے لیے بھیجے. بعض روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، بہت سے بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کو بلایا جن کا نام شیش تھا. بعد میں وہ بھی نبی بنے اور امت محمدیہ کے فضائل سنانا شروع کی کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ نبی کی امت ایسی ہوگی، اس کے اندر یہ خوبی ہوگی. حضرت شیش علیہ السلام ساری باتوں کو سنتے رہے. آخر میں انہوں نے کہا ابا جان کیا وہ میری اولاد میں سے ہیں؟ تمہاری اولاد میں سے ہوں، میں تو ان کا باپ ہوں گا.
باپ افضل ہوتا ہے بیٹے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے شیش، وہ نبی کیا پوچھنا، وہ نبی کی امت بھی ایسی ہے کہ کتنی چیزوں کے اندر اللہ نے اس کو کہاں تک پہنچایا ہے، اور بہت سی باتیں بتائی، ان میں سے 2-4 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ بتائی کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے جنت سے مجھے دنیا کے اندر بھیج دیا، بطور خلافت کے بھیجا، بطور سزا کے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا، مگر وہ امت گناہ پہ گناہ کرے گی، گناہ پہ گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، اور توبہ کے برکت سے اللہ ان کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے میرے جسم کے لباس کو اتار دیا تھا۔ قرآن میں بھی اس کا تفصیلی تذکرہ آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے کہ جب کپڑا اترا، اے بیٹے شیش، وہ امت ایسی قیمتی اللہ کے نزدیک ہوگی، گناہ کرے گی، بڑے بڑے گناہ کرے گی، مگر ننگے نہیں کیے جائیں گے، بہریلا نہیں کیے جائیں گے۔ اگر یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوتا، کیا مدنی مسجد میں کوئی کپڑے والا ہوتا؟ الا من رحم ربک۔ ہم کتنے ہم گناہ کرتے ہیں اور رات کو کہتے ہیں کہ میں رات بھر تہجد پڑھتا رہا، کس کو کیا معلوم؟ پہلے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے اندر کوئی آدمی رات کو گناہ کرتا تھا اور اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے، جب تک اس کو سزا نہیں ملتی تھی اس کے دروازے سے وہ گناہ مٹتا نہیں تھا۔ ہمارے لیے اللہ کی کیسی غفاریت اور ستاریت کا معاملہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی کریں لوگوں کے سامنے پارسا بن جائے اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ بھی کسی کے سامنے ہمارا افشا نہیں کرتے۔ اے بیٹے شیش، مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ میں اور میری بیوی میں جدائی ڈالی۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا اور اما حوا کو جدہ کی طرف اتارا، مشہور ہے، کئی باتیں اس کے اندر ہے۔ بہرحال یہ تو ضروری بات ہے کہ دونوں میں جدائی ڈال دی گئی، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، بہت عرصے کی۔ اگر یہ ہمارے اوپر عذاب آتا، کوئی شادی شدہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ اللہ کی کیسی مہربانی ہے اس امت کے اوپر۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زینت بنیں، اس لیے نہیں ہے ہم دکان کے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے دکان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے بیوی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اولادوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے مت بھاگنا، یہ تو شیطان نے تمہارے لیے مزین کر دیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا متاع اور دنیا کا سامان ہے، اس کے پیچھے اللہ کی ذات نہیں ملے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس امت کو بھی بڑا قیمتی بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ یہ امت کے ذمے اللہ نے وہ کام لگایا ہے جو کام انبیاء علیہ السلام کے ذمے ہوا ہے۔ اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، پہلی امتیں ساتھ پہلے آ گئی۔ ہمیں معلوم ہے کہ قوم سمود نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فلاں قوم نے کیا کیا، سارے ان کے کرتوت اور ان کے اوپر اللہ کا آیا ہوا عذاب ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کے اندر۔ مگر اس امت کے ساتھ اللہ کی وہ شفقت محبت، اللہ نے اس امت کو سب سے آخر میں پیدا کیا۔ یہ امت جو کچھ بھی کرے گی ان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ کی کیسی مہربانی، ان کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہماری کوئی بات ان کو نہیں معلوم، وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ پہلے جب وہ اللہ کے نافرمانی پہ
نافرمانی کرتے تھے اللہ کا عذاب آتا تھا اور ساری قوم ختم کر دی جاتی تھی۔ قرآن نے ایک قوم کے بارے میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، سور بن جاؤ، اور پوری کی پوری قوم کو برباد کر دیا گیا۔ اور جس قوم کے اوپر عذاب آیا میرے نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد وہ سب مر جاتے تھے، 3 دن تک زندہ رہتے تھے، اس کے بعد ان کا دنیا سے نظام ختم کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس امت کے اوپر میرے نبی کی دعا ہے، میرے اللہ کی شفقت ہے کہ اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا، انفرادی تو آئے گا، پوری امت یکدم ختم کر دی جائے، امت محمدیہ کو ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ کیسی اللہ کی مہربانی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہے کہ جنت میں جانے والے سب بنا لیں، 120 صفحے بن گئی۔ کتنی؟ 120 صفحے بن گئی۔ میرے نبی نے کہا، یہ روایت کئی جگہ حدیث میں آتی ہے، میرے نبی نے کہا کہ معلوم بھی ہے 80 صفحے اس امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اتباع کرنے والوں کی ہوگی۔ زمانہ بہت، مگر صرف 40 صفحے، اور اس امت محمدیہ کی کتنی؟ 80 صفحے، سب جنت میں جائیں۔ میں جنت میں جاؤں گا نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے، ہاں، جب تک جنت کا دروازہ نہ کھلوا دوں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی رو مت، ہم تم کو راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے قیامت کے دن۔ بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، وہی ذمہ داری جو میرے نبی، جو انبیاء علیہ السلام پر ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہی کام ہے جو انبیاء کا کام ہے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، طریقہ کار کچھ مختلف حالات کے اعتبار سے، کام وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اے نبی جی اپنی امت کو سنا دو، قیامت کی دن جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 نیکی دیں گے۔ پہلی امتوں میں سے کسی کو یہ انعام نہیں دیا گیا، پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ ایک نیکی کرتی تھی اس کو ایک ثواب، ایک نیکی کرے گی تو ایک حسنہ، ایک نیکی ملتی تھی، ایک ثواب۔ مگر اس امت کے لیے کہا گیا کہ ایک کا بدلہ ہم 10 دیں گے۔ مگر میرا نبی بھی تو ہمارے اوپر بڑا شفیع۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی جی نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے میری امت کے لیے، اے اللہ کچھ زیادہ کر دیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اے نبی جی اپنے آنسوؤں کو بند کیجئے، آپ خوش ہو جائیے، تمہاری امت ایک نیکی کرے گی، میں ان کو 700 نیکیوں کا بدلہ دوں۔ مگر میرا نبی ابھی بھی آنسو بہہ رہے، اللہم زد لی امتی، اے اللہ اور زیادہ کر دیجئے، تیری دربار میں کون سی کمی ہے؟ اللہ نے تیسری آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، ایک نیکی کرو بے شمار نیکی ملے گی۔ اللہم زد لی امتی، اللہ نے چوتھی آیت نازل کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے نبی جی بس کیجئے، بس کیجئے، ایک تمہاری امت ایک نیکی کرے گی، ہم بغیر حساب کتاب کے دیں گے۔ اللہ کی طرف سے شفقت محبت اس امت کو اس جگہ پر کھڑا کیا گیا جو جگہ انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ قیامت کے دن اس امت کے اوپر، اس امت کے چہرے پہ وہ نور ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کے چہرے پر ہوگا۔ تو بھائیوں، انبیاء اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا،
بڑی سی بڑی ہم مثال کیا دے سکتے ہیں؟ وزیر اعظم صدر کی دے سکتے ہیں، اس کے آگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی وزیر اعظم صدر بن کے کوئی پان کی دکان، پرچون کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ کہے گا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، اتنا بڑا منصب دیا جو انبیاء علیہ السلام کو دیا، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگ کر اتنی بڑی ذمہ داری کو بھول گئے، یا کرتے بھی ہیں تو اس طور سے کرتے ہیں کہ اصل ہم نے دنیا کو بنا دیا، اصل ہم نے دنیا کو سامنے رکھ کر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اصل دین کا کام کو کرتے ہوئے ہم دنیا کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ قیامت کے دن اس نبی، اس امت کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ کریں گے۔ انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا، ہم نے مدد کی انبیاء علیہم السلام کی اور ایمان والوں کی، فی الحیات دنیا کی زندگی کے اندر بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی انبیاء کے ساتھ حشر کریں گے، ایک درجے کے فرق کے ساتھ، کیونکہ یہ امت ان صفات کے ساتھ دعوت دے گی جو صفات اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دی۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ہمارے بڑے منتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کے اوپر آئیں، جو جتنے ذمہ داری کا بوجھ سمجھے گا اللہ اس کے بقدر اس سے کام لیں گے۔ ایک آدمی گزرے ہیں جن کا نام مولانا الیاس، آپ نے بھی نام سنا، ہم نے بھی نام سنا، عجیب عجیب واقعات، کیسی ذمہ داری کا احساس تھا ان کو۔ اے اللہ میں کیا کروں، لوگ نہیں مانتے، کیسے الفاظ لاؤں جس کے ذریعے سے ان کو میں سمجھاؤں۔ اللہ نے کیسے کام کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جنت کے راستے پہ لگے اس آدمی کی برکت سے۔ دل کے اندر جتنی تڑپ ہوگی اور جتنی فکر ہوگی اس کے بقدر اللہ کام لیا کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کا ہم احساس کریں کہ واقعی اللہ نے یہ ذمہ داری دی۔ ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ سب نے نام سنا ہوگا، مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے یہ دعوت کا کام وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام، مگر رواج میں نہیں، لوگوں کے اندر سے نکل گیا، اور جو چیز رواج میں نہیں ہوتی اس کا سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو چیز رواج میں ہوتی ہے اس کا سمجھنا بھی آسان، سمجھانا بھی آسان۔ آج دعوت کا کام رواج میں نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واقعی انبیاء علیہم السلام والا کام اللہ وہ کچھ عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی۔ اللہ مولانا ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ، بڑوں سے سنا، فرماتے تھے کہ اگر تم دعوت کا کام انبیاء والا کام کرو گے اللہ تم کو ایسا پالیں گے جیسے کہ انبیاء کو پالتے، بادشاہوں کی طرح نہیں، بادشاہ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، اللہ انبیاء کی طرح تمہیں عزت دیں گے، انبیاء کی طرح پالیں گے، جو انبیاء علیہم السلام کبھی ذلیل نہیں ہوتے، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے ان کی۔ اللہ وہ کچھ دیں گے دنیا کے اندر بھی آخرت، اور جن لوگوں نے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھا اللہ نے کیسا دنیا کے اندر ان کو نوازا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو بہت نوازے۔ بھائیوں ہم سب کے ذمہ یہ کام، قرآن میں احادیث میں بار بار ہمارے بڑے ہم کو سمجھاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تمہارے پر ضروری۔ امر کا صیغہ ہے، تمہارے پر لازمی ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو جہنم سے بچاؤ، ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ اور پھر کبھی اللہ نے یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے لوگوں اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ سے ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، ان کو بھی اللہ کے خوف سے ڈراؤ،
وہ بھی تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ اور آگے چل کے اللہ نے یوں کہا لتنذر ام القری ومن حولها، جہاں پر آدمی پیدا ہوا وہاں سے مشرق مغرب شمال جنوب ان سب کو ڈرانا سمجھانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تم نے کیا کام کیا، کیسے کیا؟ بھائیوں، ایک کتا بھی مرتا ہے نا، آگ میں جلے گا تو ہمیں کم از کم ایک وقت کا کھانا تو نہیں کھایا جائے۔ ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب آج بندر روڈ پہ میں نے ایک ایسا انسیڈنٹ دیکھا کہ ایک آدمی کو بسنے والے نے مارا، اس کا بھیجا نکل گیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، اس نے تو سنا دیا، ہم نے بھی سن لیا، دیکھنے والے نے تو نہیں کھایا۔ ایک آدمی جہنم میں جلے، دنیا کی نہیں آخرت کی آگ میں جلے، اور ہمیشہ ہمیشہ جلے۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ۔ جہنم کی آگ انسان کے دل کو لگے گی، مرے گا بھی نہیں۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کا دروغہ اللہ سے کہہ کے ہمیں جلوا دو، ختم کروا دو۔ 1000 سال تک یہ جملہ کہتا رہے گا۔ 1000 سال کے بعد جہنم کا دروغہ کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، ان سے کہہ دو اسی میں پڑے رہو گے، انکم ماکثون، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی باہر نہیں نکلنا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اس کے اندر ان کی آواز گدھے کی طرح ہو جائے۔ قرآن خدا کی قسم ایک جگہ ڈرا دیتا، ہم سب کے لیے کافی ہوتا۔ سچے کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن احسن من اللہ حدیثا۔ مگر قرآن کا کوئی صفحہ آپ کھولتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں ڈرا رہے۔ یہ اللہ کی شفقت اور محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب نہیں مانتے تو اب تو مان جاؤ، جیسے کہ شفیق باپ ماں سمجھاتی ہے اپنی اولاد کو، ابھی تک نہیں مانے تو اب تو مان جاؤ، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ۔ اللہ نے بھی مختلف انداز مختلف طریقوں سے سمجھایا، ابھی تک نہیں مانے اب تو مان جاؤ۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا، اے اللہ دنیا کے اندر بھیج دے، اب تو تیری اطاعت کر کے آؤں گا۔ اب تو وہاں پر جا کے کہو گے ابھی سے ہم تم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم نے ناراض کر کے آؤ گے تو تمہارے اوپر یہی حالات آئیں گے۔ بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ہم اپنے رخ کو صحیح کریں۔ ساری انسانیت ہمارے پیچھے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا تو ہوں، نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں۔ ایک آدمی صحیح رخ پر آتا ہے، ایک آدمی نے اپنی ذمہ داری اٹھانے کی نیت کر لی، اس کی برکت سے ہزاروں آدمیوں کو اللہ جہنم سے نجات دے دیتے۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ ایک ایک آدمی کی برکت سے اللہ ہزاروں آدمیوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، ہاں، ذرا سا کوئی بہانہ چاہیے تو کیا خیال ہے کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے روزانہ مانگا کریں، اے اللہ مجھے وہ جو ذمہ داری تو نے ڈالی ہے، اے اللہ اس ذمہ داری پہ آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیسا دین بگڑا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، برائی کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی بتا سکتا ہے کہ جس کے اندر نبی کا دین سارا موجود ہو؟ کوئی علاقہ نہیں، کوئی محلہ نہیں۔ اگر میں کہوں گھر کا تلاش کرنا بھی مشکل ہوگا۔ تو بھائیوں میں عرض کروں گا کہ اس وقت کے اندر جو دعوت کے کام میں لگے گا اللہ کے بڑا قیمتی بنے۔ ایک موقع پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ کے فرمانے لگے، جب قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو خوش ہو کر لقمے بنا کے کھلائیں گے، مولانا فرمانے لگے مجھے تو اپنے نبی سے پوری امید یہ ہے کہ اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر جو دعوت کے کام کو لے کر پھرے گا،
لوگ اس کو کوتا نظر سمجھیں گے، لوگ اس کو ذلیل سمجھیں گے، مگر وہ اقلیم باقلیم، محلہ در محلہ، شہر با شہر پھرے گا۔ ایسی مجھے تو امید یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اس طرح دعوت کا کام لے کے پھرے گا، میرا نبی جنت کے اندر اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلائیں گے، کہ نبی کے ہاتھ سے لقمہ کھائیں گے؟ کچھ کرنا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑے گا۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، قیمتی بنا دی، اپنی زندگی بنا کر قیمتی بنا دی۔ ہم نے غارے مٹی میں لگا کے اپنے آپ کو ختم کر دی۔ تو بھائیوں، اللہ نے ہم سب کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھو۔ اللہ کے نبی نے بڑی محنت سے ایک امت بنا کے دی تھی، ایک امت بنا کے دی تھی، آپس میں محبت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر باطل والوں کے اندر دین کو پھیلائی۔ تو ایک تو درخواست یہ کرنی تھی مؤدبانہ، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، آپ سب مجھ سے پہلے تبلیغ کے لگے ہوئے ہیں، کسی کو اوپر بٹھا دیا گیا، کسی کو نیچے سننے کو کہا گیا۔ کہنے والا کوئی افضل نہیں ہے، کہنے والا کوئی اچھا نہیں ہے، مگر ہم سب ایک فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی کی اللہ نے لگائی، اللہ کے نبی نے سپرد کی سمت کے، وہ ذمہ داری ہم سب مل کے کیسے پوری کریں کہ ایک آدمی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں پہنچ جائیں۔ حضرت ابو بکر کے دور کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے وہ حالات ڈالے جو قیامت تک حالات آنے والے تھے صحابہ کے اوپر۔ دین بگڑتا ہوا نظر آیا، کچھ لوگ اپنے آبائی دین کی طرف چلے گئے۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، عرب میں سے ارتداد آ گیا، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے پیچھے چلے گئے۔ کچھ لوگ انتظار میں تھے، کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے ایک کام کیا جو نبی سے سیکھا تھا، اور جو قیامت تک دکھایا انہوں نے، کہ جب بھی ایسے حالات آئے تو ایسا کرنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ عالم الناس تھے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بڑے عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی فتح مدد آ گئی، تم دیکھو گے لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے 82 دن پہلے، نبی کے دنیا سے رخصت ہونے سے 82 دن پہلے۔ سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب اسلام میں لوگ دھڑا دھڑ داخل ہوں گے۔ ابو بکر کو دیکھا کہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ شیخ صاحب کو کیا ہو گیا، بڑے میاں کو کیا ہو گیا کہ رو رہے ہیں؟ کہا کہ تم کو کیا پتا اس کے اندر اللہ نے کیا کہہ دیا؟ دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ نبی کا مقصد یہ تھا دین پھیلے، اور دین پھیلنے کی اللہ نے خوشخبری دے دی۔ اب ہم میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے۔ صحابہ بعد میں کہتے تھے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ابو بکر کو صرف سمجھ میں آیا تھا۔ جب ارتداد آیا چاروں طرف سے، ابو بکر نے وہ کام کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو دکھایا، کہ لوگوں کو کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ، ادھر نکل جاؤ۔ کچھ لوگوں نے ہمدردانہ طور سے کہا کہ ابھی تو ایسے حالات ہیں۔ ابو بکر نے کہا تم لوگ نہیں جاتے، میں اکیلا جاؤں گا۔ سب کو نکالا باہر، اور کیا ہوا 6 مہینے یا 9 مہینے کے اندر وہ سارا کا سارا دین دوبارہ زندہ ہو گیا، جس کو لوگوں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا یا چھوڑ بیٹھے تھے، یہ دعوت کی برکت سے۔ تو بھائیو، ایک ہی کام اللہ نے ہم سارے انبیاء کو دیا، اسی کا ہمیں اور آپ کو ذمہ داری سونپی ہے کہ ہم یہ کام کریں اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر لائیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ ایک زبان سے نکلا، لوگوں نے کہا کہ یہ جملہ وہ جملہ ہے جس نے دین کو زندہ کر دیا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، آیت یہ میرے اور آپ سب کے لیے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينَ، کیا دین کے اندر کمی آ جائے؟ وَأَنَا حَيٌّ،
اور میں یعنی ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان دے دیں گے، جان کو قربان کر دیں گے، مگر دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دین کے اوپر کامیابی ناکامی کا دار و مدار زندہ نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر نے 2 سال ایسے انتھک محنت کی ہے کہ دین کو وہاں پہ لا کے دوبارہ کھڑا کر دیا جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیوں، اگر ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک دین زندہ نہ ہو ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں، یہ کہا جا رہا ہے پہلے ہم دین کے تقاضوں کو سامنے دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم دنیاوی نظام کو دیکھیں۔ دین کو تو دیکھیں۔ ہمارے بچے بھوکے ہیں، ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے، اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے یا ہاں؟ آپ علماء سے مسئلہ تو پوچھیں کہ کمانا آدمیوں کے اوپر کب فرض ہوتا ہے؟ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، کمانا کس وقت فرض ہوتا ہے؟ تو بھائیوں، ہم سب کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگو، یعنی وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اے لوگوں، تم نے سہارا ہو گئے جو ایک دفعے گئے تھے، وہیں پہ امتحان تھا، تم امتحان میں فیل ہو کر آ گئے، جہنم کے دروازے پر پہنچے۔ جہنم کا دروگا جس کا نام مالک ہے، وہ یوں کہے گا، الم یاتکم نذیر۔ عجیب جملے قرآن نے کہا، چھوٹے چھوٹے سے جملے زندگی کو بدلنے والے۔ الم یاتکم نذیر، کیا کسی نے بھی تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے؟ بئس المصیر، بئس المصیر، بہت بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے، قالوا رب، ہمیں لوگوں نے سمجھایا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے لوگوں کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کوئی بھی چیزیں نہیں، اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں۔ وہ دھکا دے گا اور جہنم کے اندر دھکیلے گا۔ جہنم کا دروازہ چھوٹا، نیچے بہت بڑا، جیسے کہ تندور ہوتا ہے۔ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں، تم یہاں پر کیوں آ گئے؟ ہم پہلے سے یہاں پہ تنگ ہے۔ اتنا اندھیرا جہنم میں، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پہ روشنی ہوتی ہے، مگر میرے نبی نے کہا کہ جہنم میں اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹ رہے، ایک دوسرے کو کھا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ عجیب معاملہ، عجیب بدبو آ رہی، عجیب نظام بن رہا۔ یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ کتنے عرصے تک چلاتے رہیں گے؟ کہا جائے گا ان کو پانی پلا دو۔ پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جہنمیوں کا پیپ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب وہ قریب پانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اوپر کا ہونٹ سر کی طرف اور نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف، بڑی مشکل سے یہ پانی پیے گا، سارے اندر کی چیزیں پکھانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہم بدلیں، اپنے آپ کو بدل لیں، دنیا بدل جائے گی۔ آج ہم دوسرے کے بدلنے پہ آ گئے، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ سب کو بدل دیں گے، بڑی بڑی حکومتیں بدل جائے گی، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو تو بدل دیں۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ توبہ کر لیں، سچی توبہ، روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، اے اللہ جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ اب تو میرا بھی رخ اور ساری انسانیت کا رخ بدل دے، اب تو ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ قرآن کی عجیب قرآن نے ہمیں سمجھایا۔ کبھی قرآن کھول کے تو دیکھیں، اخبار نہ پڑھیں تو سر میں درد ہوتا ہے، کہتے اخبار نہیں پڑھا، آج قرآن نہیں پڑھا تو کوئی درد نہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ قرآن کہہ رہا تم کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے سکھلائی ہے، اللہ نے جلوائی ہے، وہ آگ کیا ہوگی؟
الذی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی ابتدا انسان کے دل سے ہوگی۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا پاؤں جل گیا زندہ ہے، ہاتھ جل گیا زندہ ہے، مگر جب آگ دل پر پہنچتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ وہاں کی ابتدا انسان کے دل سے شروع ہو جائے گی اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ سوچے تو صحیح، اگر موت آ جائے سارا معاملہ ختم۔ یا مالک، اللہ سے یہ لوگ کہیں گے اے اللہ معاملہ ختم کروا دے ہمارا۔ اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کی اور جہنمیوں کی 5 باتیں ہوگی۔ کتنی؟ قرآن میں کتنی باتیں؟ میں الگ بات بتاؤں، جہنم کا اللہ سے بات اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہنم کا دروغہ مالک، اس سے یہ کہیں گے، قرآن میں آیا یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کا دروغہ مالک اللہ سے کہہ کے ہمارا معاملہ ختم کروا دو، ہم جنت نہیں چاہتے، ہمیں تو جہنم نے اتنا تنگ کی، ایسے پریشانی ہے کہ اللہ اب تو بس کروا دے، اے اللہ بس جو کچھ تو کہے گا ہم تیار ہیں، مگر اب جہنم ہمیں جلا کے راکھ ختم کر دے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اس کے بعد جہنم کا دروغہ کہے گا انکم ماکثون۔ نبی جی نے کہا تم کو معلوم بھی ہے کتنے دنوں تک یہ کہیں گے؟ 1000 برس تک یہ کہتے رہیں گے، نہ دن نہ رات مسلسل یہ جملہ کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے اللہ جہنم کا دروغہ اللہ سے کہہ کر ہمارا معاملہ ختم کروا دو۔ مسلسل یہ کہتے رہیں گے، 1000 سال کے بعد وہ کہے گا انکم ماکثون، اللہ کی طرف سے کہا یہ حکم آ گیا، ہمیشہ یہیں پہ رہو گے 1000 سال کے بعد۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہوں نے تجھے بھی تنگ کیا، دروازہ بند کر دو جہنم کا، آگ کی کیلیں اس میں ٹھوک دو تاکہ ان کی آواز اب باہر بھی نہ آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، مگر اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے دنیا والو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی ویسی فالتو ہے، کیا ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ اللہ کی طرف سے سوال ہے، بتائیے جائیں گے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ ہاں؟ ابو جہل آیا ایک ہڈی لے کر، پرانی ہڈی، اس کو مسئلہ بالکل ریزہ ہو گیا، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو بالکل ریزہ، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جس نے پہلے زندہ کیا وہ دوبارہ بھی کرے۔ آدمی ختم نہیں ہوگا، آدمی چلتے ہی چلا جائے گا۔ بھائیوں، پوری دنیا کا رخ کو مجھے اور آپ کو سیدھا کرنا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ 1 قدم اٹھائیں گے اللہ کی مدد 2 قدم آئے گی۔ جو آدمی چل کر جاتا ہے اللہ کی مدد دوڑ کے آتی ہے، جو چل کے جائے گا اللہ کی مدد دوڑ کے آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں لوگ جنت میں جائیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں، ذری سی محنت ہوتی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، کتنی محنت کی؟ 950 سال۔ ہاں، ہم میں سے کوئی ہے 950 سال کا؟ 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ، 80 آدمی 82 آدمی مسلمان ہو۔ دنیا کے اندر تبلیغ کا کام چند سال پہلے شروع ہوا، پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی۔ اللہ چاہتے ہیں کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ نے تو پیدا کیا جنت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، کوئی قدم تو اٹھائے اللہ کی طرف۔ ہاں، ایک غزوے کے اندر ایک عورت کو نبی جی نے دیکھا تو صحابہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ روٹی پکا رہی تھی، آگ جل رہی تھی، بچہ اس کے آگ کے قریب آتے ہیں، اس عورت نے جلدی سے اس کو پیچھے چھوڑ کے آتی، روٹی پکا رہی، کھانا پکا رہی، پھر وہ بچہ آ جاتا، اس کو بڑی محبت پیار سے اٹھاتی، گود میں پیچھے چھوڑ کے آ جاتی۔ پھر نبی بھی دیکھ رہے، صحابہ بھی دیکھ رہے۔ نبی جی نے فرمایا جتنا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے اتنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو دل میں ایک بات تھی صحابہ نے پوچھ لی کہ اللہ کے رسول
کہ یہ عورت تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہ رہی، اللہ کیسے ڈالیں گے اپنے بندوں کو کیسے ڈالیں گے؟ نبی جی نے فرمایا اللہ تو نہیں جاتے کوئی بندہ جہنم میں جائے، اللہ یہ کہ خود ہی وہ انکار کرے، اللہ کا انکار کرے اور اپنے لیے خود ہی جہنم میں جا رہا ہے، تو پھر اللہ تو نہیں چاہتے ہیں مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں چلا جائے۔ تو بھائیوں میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک بہت پیارا مذہب عطا فرمایا، جو ہمارے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اتنی جنت جہنم کو بیان کیا، اتنا بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر جنت جہنم ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، جب بھی ہمارے اعمال کے اندر کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم تو جنت کی بات سنتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے سامنے اتنی باتیں اتنی دفعہ آئی کہ شوق انتہا کو پہنچ گیا، نہ دن نہ رات، ہر وقت جنت کا شوق اور ہر وقت جہنم کا خوف۔ اس کے لیے میرے نبی نے بڑی محنت کی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو تھوڑی سے حالات آئیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے بہت سی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ تھوڑا سا حالات آئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی امتحان آیا، تھوڑا سا امتحان تمہارے اوپر بھی آئے گا، پھر اللہ تم کو بہت آگے تک پہنچا دیں گے، بڑی جنت ملے گی۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کچھ تو قدم اٹھائے۔ نبی جی جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، کتنی مشقتیں برداشت کر کے گئے۔ احد کے میدان میں آپ کا دندان مبارک ٹوٹا، آپ گھڑے کے اندر گر گئے، آپ کے اوپر کتنے طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 6 یا 9 میل تک آپ دوڑتے رہے، کوئی قدم اٹھتا نہیں اور کوئی زمین پہ رکھا نہیں جاتا تھا، اس پہ پتھر پڑتے تھے اور آپ آخر کے اندر آ کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارے حالات آئے امت کو دکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، دیکھو تمہارے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، تم بھی تو کچھ کر کے جاؤ، نبی کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے کچھ۔ صحابہ نے کہاں پہنچ گئے، دنیا کی جو جگہ وہاں پر اس وقت موجود تھی، ہر جگہ پر پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہوائی جہاز نہیں تھے، ریل گاڑیاں نہیں تھی، اونٹ اور خچر کے اوپر کہاں پہنچے، ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ بھائیوں اب ہم سے بھی مطالبہ ہے، جو ہم موجود ہیں، اگر ہم طے کر لیں کہ واقعی جب تک دین دنیا میں نہیں پھیلے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، چند بچوں کو پالنا اور چند بچوں کی پرورش کرنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، کمال ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں تو یہ کہوں گا کہ جانور بھی اور جو ہے نا یہ پرندے بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہمارے لیے تو مطالبہ یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے بچیں اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچائے، خود بھی جہنم سے بچے اور ساری انسانیت کو بچائے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی جی اپنے سینے سے لگائیں گے، کیسا مزہ آئے گا۔ چند روزہ زندگی ہے، قدم اٹھا لیں، قدم اٹھانے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کی مدد، جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 9-10 مہینے کا، اس کے ماں باپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھڑا کر کے کہتے ہیں آؤ، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کی ماں جلدی سے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہو گیا؟ آج بچے نے چلنا شروع کیا، ایک ہی قدم اٹھایا بھی تھا۔ جتنا اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایک آدمی غلط رخ سے صحیح رخ پر آتا ہے، اللہ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جس کے سب کچھ جنگل کے اندر ضائع ہو گیا، مرنے کے لیے لیٹ گیا،
مرنے کے لیے جب وہ لیٹ جاتا ہے اور اب میری موت آئے گی، مر جاؤں گا، اچانک اس کے سامنے اس کی اونٹنی سامان اور پانی کے ساتھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بندے تو کتنا اچھا، اللہ کو کہہ رہا ہے، اور میں تیرا رب، الٹا جملہ کہہ رہا ہے، خوشی کے اندر الٹا جملہ کہہ گیا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں جو غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی میں آتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کر لیں غلط زندگی سے، صحیح رخ پر آ جائے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ یہ اس نے گناہ کیے ہیں، یہ اس کو معلوم ہے میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہاں معاف کرنے والا نہیں اس کو معلوم ہے، جبھی تو آپ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہ کتنے، اتنے خراب، اتنے عرب، اللہ کہتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ پر سب میں نیکیاں لکھ دو۔ روزانہ آسمان کہتا ہے اے اللہ تو نافرمان بندوں کو چھوڑ دے، میں ان پہ گر جاؤں، ختم کر دوں۔ زمین کہتی ہے میں ان کو اپنے اندر دھسا دوں، سمندر کہتا ہے میں بہا کے لے جاؤں، پہاڑ کہتے ہیں میں چلنا شروع کروں، ان سب کو قیمہ بنا دوں۔ اللہ کہتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بھی، اگر یہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے اب تمہاری مرضی جو سزا دے دو۔ وہ ان کان عبدی، اگر یہ میرے بندے ہیں چھوڑو مجھے اور میرے بندوں کو۔ ان اتانی لیلا قبلتو، رات کے کسی حصے میں کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبْلَ، اگر دن کے کسی حصے میں کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو بھائیوں سب سے بڑا گناہ جو مجھ سے اور آپ سے ہوا، ہم سب نے نبی والے کام کو چھوڑا۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کی قبولیت کیا ہوتی ہے؟ پچھلے زندگی پر ندامت ہو اور کرنا شروع کر دیں اور آئندہ موت تک کرنے کا عزم کریں۔ ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ، موت تک دعوت کے کام میں آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ ہو جس دن میں ہم پیچھے ہوں، ہر روز چند قدم ہم دعوت کے کام میں آگے ہی بڑھتے چلیں گے۔ اگر آج میں نے 3 گھنٹے دیے ہیں، کل 3.25 گھنٹے میں دوں گا اور پرسوں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس سال میں نے چلہ لگایا ہے تو اب آئندہ سال میں 50 دن لگاؤں، آگے بڑھیں گے، پیچھے کبھی نہیں ہٹیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے جو کام کر رہے ہیں اسی پہ جم جائیں، اس کا نام استقامت نہیں ہے، یہ تو پیچھے آ جائے گا، گیند اوپر نہیں جائے گی تو نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ استقامت تو اس کو کہیں گے کہ چلہ لگایا ہے تو آگے بڑھے، 50 دن لگائے، 55 دن لگائے۔ اگر ہر ساتھ چلہ لگاتا ہے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ جو نا 40 دن سے کم کے اندر یہ آنا شروع ہو جائے۔ گیند اوپر جب تک جاتی ہے ورنہ نیچے آتی ہے۔ 2.5 گھنٹہ لگا رہا ہے، آگے کا جذبہ نہیں ہے تو 2.5 گھنٹے بھی اس کے مشکل ہو جائیں گے اور یہ بھی پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ روز بروز ہمارا قدم آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے، کہیں انشاءاللہ۔ کون کون اپنے مقام پر روزانہ کم از کم 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیں گے؟ صحیح ہے، بھولیں گے تو نہیں؟ اور سالانہ 4 مہینے دیں گے؟ اللہ دیکھو میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے کر دیے، ترازو کے دونوں پلے آپ کے سامنے، ایک جنت کی شکل، ایک جہنم۔ اب فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے اور ساری انسانیت کے لیے فیصلہ کروانا ہے۔ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ابھی تک سارا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا، اب درخواست یہ ہے کہ صرف 5-10 منٹ میں تشکیل ہوتی ہے، 5-10 منٹ بیٹھے رہے، اللہ سے مانگتے رہے اے اللہ تو لوگوں کو بھی قبول فرما، مجھے بھی کہو گے جو ایک دفعہ گئے تھے